اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، جنہیں 3 روز قبل آ، ناسازی طبیعت کے باعث لندن کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، اور آج 3 روز کے بعد جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جو رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہیں جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کی ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خاصی بہتر ہو چکی ہے، اور چند روز میں ہی انہیں گھر منتقل کر دیا جائے گا۔ تو یہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو جو ہی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا تو ان کے وفا پرست ساتھیوں کی جانب سے ملک بھر میں دعائیں بھی کی گئی تھیں اور صدقات خیرات بھی دیے گئے تھے، اور ایک جو ہے وہ سلسلہ چل نکلا تھا پورے ملک میں ان کے لیے، سوشل میڈیا پر بھی ان کے لیے خاصا ٹرینڈ بنا ہوا تھا، ان کی دعاؤں کے لیے، ان کی خیریت کے لیے، اور ان کی جو صحتیابی کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی۔ تو وہ اب صحتیاب ہو چکے ہیں، اور چند دنوں بعد ہی وہ ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی تو یہ خبر تھی۔ دوسری خبر ناظرین، اب میں ذکر کروں گا دانش متین، جو کراچی کے ایک نامور تاجر ہیں، ان کے حوالے سے بہت سی خبریں ہیں، اور انہیں اغوا کیا گیا، اس کے بعد ان کو بازیاب کرایا گیا کس طرح سے، تو وہ تو تمام تفصیلات آپ نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے ہمارے ایک پولیس افسر کے ذریعے ان کو پولیس کے ذریعے اغوا کیا گیا اور انہیں سپر ہائی وے سے پھر واپس کیا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی حیدرآباد میں، اور اس میں پھر پتہ لگا کہ ڈی آئی جی ٹریفک جو ہیں پیر محمد شاہ اس میں ملوث ہیں، ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اپنے عہدے سے، اور ان کی جو گاڑی تھی وہ جو فوٹیجز تھی اس میں ان کی گاڑی بھی آئی، اور ان کے جو فرنٹ مین تھے ان کا بھی وہ بھی منظر عام پر آئے، جس کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن جو اصل کردار تھے، جس طرح سے ایس ایس پی حیدرآباد ہیں عدیل چانڈیو، یا جو جس تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے نیک محمد کھوسو، اور پھر ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں جو اس کو اغوا کر لے کر جا رہے تھے، ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے، اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے فوری طور پر عمل میں لائی جائے۔ لیکن پیر محمد شاہ کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے، لیکن ادارے کی جانب سے اور سندھ حکومت کی جانب سے پوری طرح سے پیر محمد شاہ کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طرح سے اس مقدمے سے بچایا جائے، اور یہ جو بدنامی ہوئی ہے پولیس کی، اس کا جو داغ لگا ہے، اس کو بھی دھویا جائے کسی طرح سے، پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پولیس افسران مختلف مقدمات میں ملوث رہے ہیں، پھر انہیں جو ہے حکومت کی جانب سے اور ادارے کی جانب سے جو ہے ان کو جو ہے ان کا دفاع کیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں پولیس کو کسی قسم کی کوئی سزا ملی ہو۔ تو انہیں ابھی پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے ان کو کسی طرح سے بچایا جائے۔ اب میں گزشتہ کئی ولاگس میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں ناظرین کہ کراچی، حیدرآباد سمیت اندرون سندھ میں جو بہت سے تاجروں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، بلڈرز کے ساتھ، اور جو چھوٹے زمیندار ہیں ان کے خلاف بھی بہت سے اس قسم کے اغوا برائے تاوان کے جو ہے وارداتیں ہوئی ہیں۔ کراچی میں تاجروں کو مبینہ طور پر اغوا کیا جاتا ہے، ان کی اولادوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے ملازمین کو، ان کے مینیجرز کو اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر مبینہ طور پر بھاری رقم جو ہے لی جاتی ہے۔ بعض تاجروں کو تو اغوا کر کے اندرون سندھ ڈاکوؤں کے بھی حوالے کیے جانے کی بھی خبریں ہیں، لیکن چونکہ تمام تاجر صنعت کار جو ہیں وہ خوفزدہ ہو کر نہ تو کوئی ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے ان کی طرف سے، نہ ان میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ ان پولیس افسران کے خلاف کوئی کارروائی کرا سکیں، لہذا خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ تاجر جو ہے ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ تاجر جو ہیں
متاثرہ تاجر، صنعت کار یا بلڈر جو ہیں اپنا کاروبار محدود کر لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ 17 سالوں سے، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس قسم کے بہت سے جو ہے وہ وارداتیں دیکھنے میں آئی ہیں، خاص طور پر حیدرآباد کے ایک نظامانی تھے اندرون سندھ کے، جنہیں حیدرآباد میں تاوان بھی ان سے لیا گیا تھا نظامانی صاحب سے، اور پھر اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اس قسم کی وارداتیں اندرون سندھ میں بھی ہیں، اور کراچی حیدرآباد میں تو یہ روز کا معمول بن چکی ہیں۔ اب عدیل دانش جو تھے، جن کو اغوا کیا گیا تھا، دانش متین، وہ چونکہ بااثر آدمی تھے اور ان کے مقتدرہ حلقوں سے تعلقات بھی تھے، جس کی وجہ سے وہ اغوا ہونے سے بھی بچ گئے، بلکہ وہ جو ہے انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کی خبریں ہیں، ٹی وی چینلز پر بھی، اخبارات بھی ان کی خبریں جو ہے زینت بنی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے کچھ ریلیف ملا، ورنہ اگر ان کے تعلقات مقتدر حلقوں سے نہ ہوتے تو پھر وہ بھی اغوا ہو کر یا تو حیدرآباد پولیس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہوتے، یا پھر انہیں جو ہے وہ اندرون سندھ ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا جاتا۔ تو یہ قصہ بڑا طویل ہے، اس کے بھی انکوائری ہو رہی ہے، اس کے متعلق کچھ مزید اظہار خیال کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو میں ایک بہت بڑی سٹوری آپ کو اس کے پس پردہ دوں گا، جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب میں ذکر کروں گا حیدرآباد پولیس کا ہی، کہ حیدرآباد پولیس نے گزشتہ 1.5 ماہ قبل بھی کسی قسم کے ایک تاجر، کراچی کے تاجر کو ہراساں کیا، بلکہ اس تاجر کے ملازم کو، جو اب گاڑی میں مال لے کر جا رہا تھا، آئل کے ڈرم تھے، اس ڈرائیور کو نہ صرف اغوا کیا گیا، بلکہ وہ جو مال تھا، کئی لاکھ روپے کا مال تھا، وہ مال بھی ضبط کر لیا گیا مصباح الحق کے جو اس ملازم کو، اور پھر ایک بھاری رقم لے کر اس کو کئی دنوں تک تو اس کو حسب بیجا میں رکھا گیا، اور پھر کئی دنوں کے بعد اس کو ریلیز کر دیا گیا۔ تو اس تاجر نے جو ہے وہ باقاعدہ سیشن کورٹ سے رابطہ کیا۔ سیشن کورٹ نے فلیلی پولیس جو ہے، حیدرآباد کی فلیلی پولیس، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی جو آرڈر جاری کیے ہیں، لیکن ابھی تک پولیس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی ہے، اور اب تاجر جو ہیں مصباح الحق نے ایک مرتبہ پھر کنٹیم آف کورٹ کی درخواست دائر کی ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو تمام تفصیلات سے آپ کو آئندہ ولاگ میں آگاہ کروں گا کہ پولیس کا کیا کردار رہا، اور پھر عدلیہ نے جو آرڈر تھے اس کو کس طرح سے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں۔ تو تاجروں کا اغوا ہونا اور تاجروں کو ہراساں کرنا سندھ میں روز کا معمول بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں 3 ملاقاتیں ہمارے کراچی حیدرآباد کے تاجروں نے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سے ملاقاتیں کی تھیں، اور اس میں نے ماضی میں جو ولاگ کیے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ تمام تفصیلات سے ان کو آگاہ کیا تھا، بتایا تھا کہ کس طرح سے تاجروں کو، صنعت کاروں کو، بلڈرز کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان سے بھتے وصول کیے جاتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو، ان کے مینیجرز کو، ان کے ملازمین کو اغوا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ابھی تک کوئی سد باب نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ سیاسی معاملات ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے، اور ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، تو چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب بھی اس سلسلے میں ابھی تک تاجروں کے مطالبات پورے نہیں کر سکے ہیں، اور تاجروں میں ابھی تک اس حوالے سے خاصی مایوسی ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی تک میں یہی کہوں گا کہ جو سینکڑوں جو تاجر اور صنعتکار ہیں وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اور لوگوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اب ایک سامنے جو 2 روز قبل ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اور ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب ان تاجروں کی، صنعت کاروں کی اور جو بلڈرز کی کچھ سنی گئی ہے۔ علی حسن بروئی جو ہے، جو بہت بڑا لینڈ گریبر تھا سندھ میں، اور تمام تاجر، صنعت کار، بلڈر جو تھے ان کے عطاب سے پریشان تھے، اور بار بار ان کی شکایتیں بھی کی جا رہی تھی، تو آصف علی زرداری صاحب نے انہیں جو ہے سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ زرداری صاحب بجائے ان کو لگام ڈالنے کے، انہیں بلوچستان کے ایک حلقے سے انتخابات میں ان کو کامیاب کروایا فارم 47 کے تحت۔ جس طرح سے پورے ملک میں رزلٹ دیا گیا ہے انتخابات کا،
اور انہیں بلوچستان کا پھر ایک تو انتخابات میں جتوایا، پھر اس کے بعد ان کو بلوچستان میں سینئر وزیر بنا دیا گیا تھا۔ تو وہاں سینئر وزیر بننے کے بعد چاہتے یہ تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، اور پھر جب وزیر اعلیٰ نہیں بنے تو وہ ان کی کوشش تھی کہ تمام وزیر اعلیٰ کے اختیارات وہ استعمال کریں، لیکن وہاں بھی سرفراز بگٹی تھے۔ سرفراز بگٹی نے بھی انہیں لگام ڈالنے کی کوشش کی، اور 2 سال سے سرفراز بگٹی اور علی حسن زہری کے درمیان جو تھے وہ تعلقات اچھے نہیں تھے، اختلافات کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اب انہیں 2 روز قبل ایک تو کیبنٹ سے نکال دیا گیا ہے، بلوچستان کی کیبنٹ سے ان کو فارغ کیا گیا، لیکن آج 5 فروری کو کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ جو نشست تھی فارم 47 کے تحت، جو وہ مبینہ طور پر انتخابات میں جتوائے گئے تھے، ان کی آج نشست بھی ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے وہ بلوچستان سے تو فارغ کر دیے گئے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے وہ جو ہیں مشیر ہیں، ایوان صدر میں ان کا آفس ہے، اور وہ ان کی مشاورت جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علی حسن زہری صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چائنا کے دورے پہ گئے تھے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں اس سے قبل کہ میں چائنا کے دورے کی تفصیلات بتاؤں، کہ علی حسن زہری جو ہیں وہ نواب شاہ میں حاکم علی زرداری صاحب کے بنگلے کے سامنے پنکچر لگایا کرتے تھے، ان کی دکان تھی، اور حاکم علی زرداری صاحب کے توسط سے حاکم علی زرداری صاحب سے ان کے پہلے تعلقات ہوئے، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب سے تعلقات ہوئے، اور پھر اس طرح سے انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی بیگم کو سینیٹر بنوایا، پھر وہ خود صوبائی وزیر بنے، معروف مبینہ طور پر لینڈ گریبر ہیں، بہت مشہور لینڈ گریبر ہیں۔ اور ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ ایک تو یہ بالکل ان پڑھ ہیں، ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ زرداری صاحب سے ان کے اختلافات ہو گئے تھے، پھر راؤ انوار کو جو ہے یہ ٹاسک دیا گیا تھا اس کو راستے سے ہٹانے کا، لیکن یہ بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر دبئی چلے گئے تھے، اور پھر دبئی جا کر انہوں نے جو غلام ارباب رحیم تھے سابق وزیر اعلیٰ سندھ، ان کی جو ہے وہ پناہ میں چلے گئے تھے، وہاں ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر جب آصف زرداری صاحب سے ان کا رابطہ ہوا اور پھر دوبارہ ان کا جب کانٹیکٹ ہوا تو یہ دوبارہ پاکستان آ گئے تھے، اور پاکستان آ کر انہوں نے دوبارہ زرداری صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب چائنا کے دورے پر جب اس دنوں یہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چائنا گئے، تو وہاں زرداری صاحب نے ان کا چائنا کی قیادت سے، وہاں کے صدر، ان کی کیبنٹ سے ان کا تعارف کرایا تھا کہ یہ پاکستان کے معروف سائنسدان ہیں، اور ان کو انہوں نے جو ہے گفتگو میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ چائنا کٹنگ کے بھی ماسٹر ہیں، لیکن چائنا کٹنگ کی تفصیل چائنیز کو نہیں بتائی تھی، اور چائنیز جو تھے چائنا کٹنگ کا نام سن کر خاصے جو ہے محظوظ ہوئے تھے۔ تو زرداری صاحب نے جو ہے وہ انہیں بہت اچھا وہاں تعارف کرایا تھا۔ اب ان کو جو ہے بلوچستان سے تو مقتدرہ حلقوں کی ان کو ہٹانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ مقتدرہ حلقوں کی مکمل جو تھی سپورٹ تھی ان کو ہٹانے کی۔ تو اب کچھ لوگوں کی امیدیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید اب یہ جو کرپٹ سسٹم ہے جس کے خلاف اب ابتدا ہو چکی ہے، اب اس کا جو ہے اثر سندھ میں بھی آئے گا، اور سندھ میں جو ہمارے صوبائی کرپٹ وزراء ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، یا جو بیوروکریسی ہے، یہ جو کرپٹ پولیس افسران ہیں، کرمنل پولیس افسران ہیں، ان کے خلاف بھی ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات میرے پاس ہوں گی میں انشاءاللہ تعالی اپنے ناظرین کو ضرور شیئر کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔